بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، جیسا کہ آپ مذہب اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے بارہا اس بات کا تذکرہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ بہت ساری باتوں میں جو ہماری جانکاری میں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے کریکشنز ہیں۔ ان کریکشنز کو ہم اگر درست کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو اسلام کا صحیح نقشہ، اسلام کا صحیح امیج سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اسی غرض سے کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں ان کو بہت ہی کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح یا ایک ٹرم جو عام طور پر استعمال میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں مغفرت، معافی، درگزر کرنا، گناہوں کا معاف کر دینا، گناہوں کا معاف ہو جانا۔ اس قسم کی ٹرمز کے اندر بسا اوقات ہم لوگ سنتے اور سمجھتے رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائیں یا آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ فلاں فلاں قسم کے الفاظ کو اتنی تعداد میں آپ دہرا لیں گے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس بات کو لے کر جب ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں اور قرآن میں ڈھونڈتے ہیں اس سبجیکٹ کو تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ قرآن اس کو واضح کرتا ہے اور اس کو بھی کنڈیشنز کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کنڈیشنز کو جو کوئی آدمی فلفل کرے گا اس کے لیے معافی ہوگی، اور وہ ساری باتیں بھی کیریکٹر سے اور انسان کے اخلاقیات سے ہی ریلیٹ کرتی ہیں۔ چنانچہ اس بات کو کہنے سے پہلے میں آپ کو ہمارے ایک دوست کا ایک واقعہ سناؤں گا جو ابھی 2 گھنٹے پہلے ہمارے سے ملاقات میں انہوں نے کہا۔ وہ ایک ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، انہوں نے ایک مسلمان دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں جو اکثر اوقات مجھے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہمارے ایک سادھو سنت ہیں، ان کے کچھ ڈائلاگ ہیں، ان کی کچھ اسپیچ کا حصہ ہے، وہ سناتے ہیں ہمیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب، یہ آپ کے سادھو صاحب ہیں جو آپ کے اسکالر ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ اسلام سب سے اچھا اور سب سے بہترین مذہب ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں رؤوف صاحب کہ یقیناً اسلام سب سے اچھا اور بہترین مذہب ہے، لیکن مسلمان نہیں۔ اس فرق کو آپ جانیے کہ ہمارے سادھو سنت صاحب نے جو بات کہی وہ اسلام کے بارے میں کہی، نہ کہ مسلمان کے بارے میں۔ تب میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا، میں نے کہا کہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اسلام ایک الگ چیز کا نام ہے، اور آج کے ماحول میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان ایک الگ چیز کا نام ہے۔ اب اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے تو وہ اسٹیٹمنٹ اسلام کے بارے میں ہوگا، نہ کہ مسلمان کے بارے میں۔ اس بات کے فرق کو اگر جانیں گے ہم لوگ تو پھر ہم اپنے کرپشنز کو جان سکیں گے، ہم اپنی کمزوریوں کو جان سکیں گے، اور پھر اس اسلام کی طرف اپنے آپ کو لا سکیں گے جس اسلام کی تعریف خود اللہ نے فرمائی، اور اس اسلام کی تعریف کرنے پر ہر انسان جو سنجیدہ ہوگا وہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی اسلام کی تعریف کرے اور میرے جیسا کوئی مسلمان اس کو مسلمان کی تعریف سمجھ کر خوش ہونے لگ جائے
تو پھر یہ سوائے خوش فہمی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو درمیان میں میں نے ایک بات بتائی جو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ چنانچہ قرآن پاک کی کئی آیتیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں، جس میں میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 شاید ہو سکتی ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، اللہ کی باتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی ایک بات یاد آتی ہے، مجھے کل ہی اتفاق ہوا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور ریل کراسنگ کے پاس میں نے اپنی گاڑی روک دی، تو میں نے دیکھا کہ میرے بالکل پڑوس میں 2 مسلمان لڑکے، نوجوان لڑکے تھے، اور وہ کسی اور کے بارے میں بہت ہی ایل فیل انداز کی گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ان کی گفتگو کے دوران یہ بات بھی وہ ذکر کر رہے تھے، ایل فیل اپنی زبان میں ایل فیل اور بےہودہ قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فرد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کیا صاحب اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوں گا کیا؟ تب مجھے دل میں ہنسی آئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے خدا کے خوف کا مطالبہ کرتا ہے اور خود بھول جاتا ہے کہ وہ کس ٹون میں کلام کر رہا ہے۔ کیا اس ٹون میں کلام کرنے کو اللہ پسند کرے گا؟ کیا خود اس کے اپنے دل میں خدا کا خوف ہے کہ وہ اس قسم کے ٹون میں گفتگو کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا حکم ان کو یاد دلایا جائے تو ان کے دل دہل پڑتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے آیتوں میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے ان کو جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ان سارے کیریکٹرز کو جو آدمی اپنے اندر بلڈ کرے گا، جو ان کیریکٹرز کو اپنے اندر پیدا کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہوگی۔ یعنی ایک آدمی جس کو ایک مشن دیا گیا، جس کو ایک طریقے زندگی دیا گیا، جس کو ایک لیونگ اسٹائل دیا گیا، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا، اس طریقے کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کو اختیار کرتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے، بشری کمزوریوں کے ناطے اس میں کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس مغفرت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جو لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کو اختیار نہیں کرتے، وہ منمانی زندگی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر جب وہ لوگ فلاں چند قسم کے کلمات کو اتنی مرتبہ دہراتے ہیں تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے ٹوٹلی کیریکٹر کی کنڈیشن لگائی کہ ان کیریکٹر کو جو آدمی اپنے اندر تیار کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہوگی، جن کے لیے اللہ کے پاس معافی ہوگی، اور انہی کے لیے اللہ کے پاس رزق کریم ہوگا، عزت کی روزی ہوگی۔ اسی سورہ انفال کی آخری آیتوں کے اندر بھی اللہ نے وہی بات پھر دوبارہ اور تھوڑے سے الفاظ کو بدل کر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، جو پیسفل ہو گئے اللہ کے لیے، جن لوگوں نے اپنے آپ کے لیے امن کا طریقہ اختیار کیا، جن لوگوں نے دوسروں کو امن دینے کا تہیہ اور ارادہ کر لیا پختہ، اور وہ طریقے زندگی اختیار کی جو طریقے زندگی خدا نے ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی جس کنڈیشن میں تھے اس کنڈیشن کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس طریقے زندگی پر آ گئے جس طریقے زندگی پر آنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اس کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور اس طریقے زندگی کو جو پیسفل طریقے زندگی ہے
اس طریقے زندگی کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل اسٹرگل کیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اس طریقے زندگی کو، اس اسٹرگل کو اختیار کیا، اس اسٹرگل کو اپنی لائف کا حصہ بنایا، ان کو انہوں نے پناہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا. ونصروا، اور ان کی سپورٹ کی، ان کی مدد کی. یہ سارے کریکٹر وائز چیزیں ہیں. ایک تو خود آپ امن والے ہو جانا، ایک تو خود آپ پیسفل لائف اختیار کرنا، اور دوسرے یہ کہ پیسفل لائف اختیار کرنے والوں کو سپورٹ کرنا. آپ کی سپورٹ ساری کی ساری ان کے لیے ہونا جو پیسفل لائف اختیار کرنا چاہتے ہیں اور پیسفل لائف اور پیسفل ماحول بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کی حمایت کرنا. اس کو اللہ نے آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. پھر دوبارہ مغفرت کی بات آ گئی. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا تھا کہ بسا اوقات مغفرت معافی کے الفاظ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس کو بھی کوئی سیزنبل چیز سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ صاحب ہم جو منمانی لائف گزاریں گے، جس کو جیسے ڈسٹربنس کرنا چاہیں ہم ڈسٹربنس کر لیں گے، اپنے آپ کی لائف میں ڈسٹربنس کریٹ کر لیں گے، اپنی فیملی کی لائف کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر لیں گے، اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب کر دیں گے، اپنی فیملی کے لوگوں کو ڈسٹرب کر دیں گے، راہ چلتے ہوئے مسافروں کو ڈسٹرب کر دیں گے، رہتے ہوئے محلے میں پڑوسیوں کو ڈسٹربنس کریٹ کر دیں گے. کبھی گانا بجا کر، کبھی پٹاخے چھوڑ کر، کبھی ہنگامہ کر کے، اور کبھی چوراہوں پر کھڑے ہو کر، اور کبھی کسی طرح سے. اور جیسے ہی رمضان کا ایک مہینہ آ جائے یا کوئی خاص موقع آ جائے، اس خاص موقع سے خاص قسم کے فنکشنز، خاص قسم کی ایکٹیویٹی، خاص قسم کی عبادتیں، خاص قسم کے کچھ جملے اور کچھ کلمات کو ہم دہرا لیں گے تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس قسم کا ایک کانسیپٹ ہمارے نوجوان بچوں میں بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے بعض معمر حضرات کے ذہن میں بھی بات پائی جاتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں جو عام طور پر دینی ایجوکیشن سے بہت ہی پیچھے رہتی ہیں، ان کے پاس یہی ذہن پایا جاتا ہے کہ بھئی اپنی ساس کو جو ڈسٹربنس کرنا ہے کر ڈالو، اپنی بہو کو جو ڈسٹربنس کرنا ہے کر ڈالو. اس سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھو اور اس معاملے میں خود اپنی لائف کو اپن ڈیزائن کرنے والا سمجھو اور اس کو لائف کو چلاتے رہو. کوئی خاص موقع آ جائے تو کچھ کلمات کو دہرا لو تو اللہ آپ کے یہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو اس معاملے کے اندر، اس معاملے میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے بیڈ کیریکٹرز کو چھوڑا اور گڈ کیریکٹرز کی طرف وہ دوڑنے لگے، وجاہدوا، اور اس کے لیے جو اسٹرگل ان کو کرنی پڑی وہ اسٹرگل کرنے والے ہو گئے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اس لائن میں اسٹرگل کیا ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو مدد کی، ان کی سپورٹ کی. اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. اس اسٹرگل میں، اس درمیان جو کچھ ڈیفیکلٹیز ان کی طرف سے ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں، ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس درجات ہیں، ان کے لیے سٹیجز ہیں، ان کے لیے بلندیاں ہیں، ان کے لیے ہائٹس ہیں. عند ربہم ومغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کے لیے عزت کی روزی ہے. تو یہ باتیں جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اس کو اگر آپ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ غور کریں گے تو آپ کو اسی مضمون کو بار بار اس کا ریپیٹیشن ملتا رہے گا مختلف زاویے سے. اللہ اسی بات کو بتاتے رہیں گے. اللہ اس قسم کی کوئی تمانیت، اس قسم کی کوئی ایشورنس، اس قسم کی کوئی گارنٹی آپ کو اپنی کتاب میں دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ تم اپنی من مانی زندگی گزارو اور فلاں قسم کے چند کلمات کو جو ہمارے نام کے کلمات ہوں گے ان کو دہرا لو تو تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، یا اپنے گال پر پیٹ لو، یا چند مخصوص قسم کی نمازیں تم پڑھ لو نفل کی حیثیت سے فلاں راتوں میں فلاں اوقات کے اندر، تو ہم تمہاری گناہوں کی مغفرت کر دیں گے.
اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے ہوئے اللہ آپ کو اپنی کتاب میں نظر نہیں آئے. اللہ آپ کو ٹوٹلی کریکٹر وائز چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے اور آپ کو لگے گا ایسا کہ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے، ایک کریکٹر کا تعلق دوسرے کریکٹر سے، ایک گڈ ڈیڈ کا تعلق دوسری گڈ ڈیڈ سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ ایک کو اختیار کریں گے تو دوسرا ہو جائے گا، دوسرے کو کریں گے تو تیسرا ہو جائے گا. اس طرح آپ ملٹیپل ہوتے چلے جائیں اپنے کریکٹر کے اندر بھی، اپنے اعمال کے اندر بھی، اور اسی طرح اپنے ریزلٹس کے اندر بھی. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے فرمایا کہ جب تم ان کریکٹرز کو اختیار کر لو گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا کے پاس مغفرت ہے، معافی ہے، اور ان کے لیے اللہ کے پاس عزت کی روزی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان معاملات میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.